السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے 6ویں پارے کے شروع میں کچھ بیان کیا تھا جس کے اندر معاشرے کے اندر برائی کا پھیلانا اچھی بات نہیں اور اچھائی کا پھیلانا اچھی بات ہے، جس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج 7واں پارہ ہے جس کے اندر شروع میں ہی بیان ہو رہا ہے کچھ نو مسلموں کا کہ اور جب انہوں نے سنا وہ چیز جو رسول پر نازل کی گئی تھی، یہ اصل میں وفد آیا تھا 70 افراد کا جو حبشہ سے آیا تھا۔ کچھ نو مسلم تھے، کچھ صحابہ ہجرت کر کے گئے تو اسلام پہنچ گیا تھا ان تک۔ پھر یہ کہ مدینے میں جو اسلام کو غلبہ ہو گیا اور امن ہو گیا تو ان کو جو ہے وہ ایک وفد جو ہے وہ دوبارہ یہاں پر جب ادھر سے آیا تھا، حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ آیا تو انہوں نے جب قرآن ان کو سنایا گیا، کیونکہ ان تک جو ہے صحابہ سے کچھ نہ کچھ دین کی دعوت پہنچ چکی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا کچھ پس منظر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کی، جب تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی، اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہہ رہی ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، تو لکھ دے ہم کو گواہوں میں سے، شاہدوں میں سے۔ پھر دوسری آیت میں پڑھتے ہیں اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچ گیا اس پر، اور ہمیں تو بڑی خواہش ہے ہم کو تو داخل کرے ہمارے رب نیک کار لوگوں کے ساتھ۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا، دعا کی جو ان کا اعلان حق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بدلے میں دیا وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا، جو اللہ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، جو سلام یعنی کہ جو اسلام کے اندر سب سے پہلے داخل ہو جاتے ہیں، پھر اسلام کے بعد ایمان لے آتے ہیں، ایمان کے آگے احسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے مخلص بندے جو احسان تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کیا انکار اور جھٹلایا ہماری آیات کو، تو وہ تو لوگ ہے ہی جہنمی۔ اے اہل ایمان، نہ حرام ٹھہرا لو ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے تم پر حلال ٹھہرایا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے تقوی کے جوش کے اندر بے حد جو ہے وہ تجاوز جو ہے وہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ نیکی کے جذبے میں جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا معیار یہ بتا دیا، حلال چیز یہ بتا دی، حرام چیز کا بتا دیا، اس کے بعد بھی انسان جو ہے وہ کہیں نہیں میں بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہونا چاہتا ہوں، میں یہ بھی عمل کروں گا، میں یہ بھی عمل کروں گا، اس سے میں اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 6ویں آیت میں، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، حلال بھی طیب بھی، جو قانونی طور پر حلال ہوں، پاک ہوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، کیوں جس پر تمہارا ایمان ہے۔ تو یہ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کا پس منظر بیان کیا کہ جو لوگ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دل میں ہدایت خود بخود ڈال دیتے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہدایت کے متلاشی ہوں، ہدایت کے طلبگار ہوں، نہ کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ جو انسان ہدایت چاہ ہی نہیں رہا ہوتا تو اس کو ہدایت ملتی بھی نہیں۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ کو خود آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رستے کھولتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔